پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے حوالے سے جب بات فرمائی، صحابہ حیران ہو گئے، کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، سارا کچھ اس کے پاس ہوگا، ہر چیز اس کے پاس ہوگی، تو ہم کیا کھائیں گے؟ مطلب سارا کچھ تو اس کے پاس ہے، تو ہم اس کے اگر پیروکار بھی نہیں بننا، اس کے قریب بھی نہیں جانا، تو ہم کھائیں گے کیا؟ آپ نے فرمایا تسبیح، تحلیل اور تکبیر کافی ہوگی، لا الہ الا اللہ کہنے سے پیٹ بھر جائے گا، اللہ اکبر کہنے سے پیٹ بھر جائے گا، سبحان اللہ کہنے سے پیٹ بھر جائے گا۔ آپ اب دیکھیں نا، میں اور آپ سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر کی سارا دن تسبیحات کریں، ہمارا پیٹ تو نہیں بھرتا۔ کیا مطلب؟ اپنے آپ کو اس کا عادی بنائے، اللہ کے ذکر سے آپ کی بھوک مٹے۔ جب آپ اپنے آپ کو اس طرح کا بنا لیں گے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ نے دجال کے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو تیار کر لیا۔ اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا اور وہ ایمان ہی ہے جو آپ کو بچائے گا۔ دیکھیں، اس کی ایک اور انٹرپریٹیشن میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ہم نے یہاں بات کی تھی، تو میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کہف پڑھا کرو۔ آپ نے فرمایا میں ہوا، میرے ہوتے ہوئے نکل آیا نا، اور صحابہ ڈر گئے تھے نا، تو آپ نے فرمایا میرے ہوتے ہوئے آ گیا تو میں اس کے ساتھ لڑ لوں گا تمہاری، میں اکیلا کافی۔ اگر میرے بعد آیا تو تم سب نے خود ہی لڑنا ہے، اپنا اپنا حساب خود کرنا ہے۔ البتہ آپ نے یہ فرمایا کہ سورہ کہف جو ہے نا وہ پڑھا کرو، یہ تمہیں فائدہ دے گی، اور خاص طور پر پہلی 10 آیات کی بات کی کہ پہلی 10 آیات جو ہیں وہ پڑھو، جس نے یہ یاد کر لی، یہ پڑھ لی، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ صحیح۔ اب یہ 10 آیات کیا ہے؟ اب کیا خیال ہے کہ بس وہ ورڈنگ ہے، صرف الفاظ ہیں، یاد کر لیں بس اور کافی ہے؟ نہیں، وہ ایک پالیسی ہے۔ مطلب وہ 9ویں اور 10ویں آیت کو آپ دیکھیں، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ سبحان اللہ۔ کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ اصحاب کہف اور تختی والے یا رقیم والے یہ ایک بس ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے؟ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ یعنی صرف نشانی نہیں تھے، وہ نشانی بھی تھے، یہ ایک پالیسی ہے، اور آپ کو قرب قیامت یہ پالیسی ہی کام دے گی۔ کیا؟ اذ اوى الفتية الى الكهف، اللہ، جب لوگ اپنا ایمان بچا کے غار کی طرف آ گئے۔ کیا لہذا آپ ایک غار کریٹ کریں، اور وہ غار کیا ہے؟ یہ کمرہ غار نہیں ہو سکتا، کوئی فزیکل غار نہیں ہو سکتا، ہم کسی فزیکل غار میں چھپ نہیں سکتے۔ دیکھیں، اس دنیا میں جہاں برمودا ٹرائنگل کی مسٹری تو موجود ہے، جی ٹھیک ہے، لیکن ہم کہیں چھپنا چاہیں ہم تو ٹریک کیے جا رہے ہیں، ہم تو ہر جگہ پہ، کوئی جگہ چھپنے کی اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو یہ سارا نظام جب دجال کو سپورٹ کرے گا اور اس کا ہی سپورٹ کرنے کے لیے بن رہا ہے، تو ہم کہاں ہوں گے؟ ہم تو اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہذا مقابلہ کس بات پر ہے؟ اذ اوى الفتية الى الكهف، آپ غار کریٹ کریں، اور میرے خیال میں اس ورچوئل ورلڈ کے اندر وہ ورچوئل غار ہی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ ایک ورچوئل غار کریٹ کریں جو ایمان کی بنیاد پر، کیا بات، یعنی میرا آپ کا تعلق ایمان کی بنیاد پر، آپ کا ہمارا ان کے ساتھ تعلق ایمان کی بنیاد پر۔ ہم حتیٰ کہ میں تو علی بھائی فروٹ خریدتا ہوں نا، تو میں کہتا ہوں کسی داڑھی والے سے خریدیں۔ صحیح۔ وہ قیمت زیادہ لگاتا ہے، کم لگاتا ہے، میں تو اس بنیاد پر خریدوں کہ یہ دین کے اور ایمان کے زیادہ قریب ہے۔ وہ ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا، صحیح، لیکن میں تو اس کو بنیاد کوشش بناؤں نا۔ لہٰذا اگر ہم یہ کر لیں گے، ایک آدمی دور افریقہ میں کہیں بیٹھا ہو اور ایک آدمی مشرق بعید میں بیٹھا ہو، لیکن میرا تعلق اس کے ساتھ اگر ایمان کی بنیاد پر ہے، تو ہم سب کی یہ جو کمیونٹی بنے گی یہ ہے وہ غار۔ اس دور میں اگر ہم ایمان کی بنیاد پر غار بنا لیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارا یہ ذکر بھی کام آئے گا، پھر ہم یہ ایمان کی بنیاد پر یہ کمیونٹی بچے گی۔ دجال سے جس نے بچنا ہے وہ ایمان کی بنیاد پر بچنا ہے، اور کوئی بچنے کا طریقہ ہے ہی نہیں۔